بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی پہ ظلم ہو چکا ہے اور وہ شور مچائے، جس پہ ظلم ہوا اور وہ شور مچائے، اس کا حق بنتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر، اللہ کو چیخنا، چنگھاڑنا، آواز بلند کرنا اور کہنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، لا يحب، اللہ کو محبت نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ اللہ does not like people screaming saying I want this, I want that. لا يحب اللہ الجہر الا من ظلم، except for the one who has been oppressed. They have the right to scream out and say I have been oppressed. Now do you understand why the Shias scream out loud and say we have been؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے جانے کیا؟ میں بچوں کی وجہ سے بار بار سہارا لے رہا ہوں کہ اردو کی مجلس میں مجھے سہارا لینا پڑا کیونکہ بچے اور نوجوان یہاں پہ بہت موجود ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تشیع کے اندر یہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے اس پورے مکتب کی کربلا کے بعد نمائندگی، ریپریزنٹیشن جو کی ہے وہ جناب زینب کبریٰ نے کی، اور امام سجاد نے جناب زینب سے متعلق کہا ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ، اور انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے ساری دنیا کو سمجھا دیا اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو تو خاموش بیٹھنا جرم ہے۔ کسی پہ ظلم ہوا ہو تو خاموش بیٹھنا جرم ہے۔ عزیزان گرامی، آج ظالم شور مچا رہے ہیں، مظلوم خاموش بیٹھا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ آج ظالم شور مچا رہے ہیں ظلم کرنے کے باوجود بھی، اور مظلوم خاموش بیٹھا۔ بی بی فرماتی ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کو پسند ہے، پسند نہیں ہے شور مچانا، لیکن اس کا شور پسند ہے جس پہ ظلم ہوا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا۔ میں بات نہیں پہنچا پا رہا۔ آج بہت سے افراد کہتے ہیں ارے شور نہ مچانا، آج کسی کو بتانا مت ہم شیعہ ہیں، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ماتم نہ کرنا، جلوس نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ساری کی ساری دنیا مخالف ہو جائے گی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈریں تب جب خدا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ڈرنا اسے چاہیے جس کے ساتھ خدا نہ ہو، اور جس کے ساتھ خدا ہو سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے۔ اور یہاں حدیث ہے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ اس پہ ظلم نہ کرنا، اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ کہا مولا کیوں؟ جب اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس پہ ظلم کیوں نہ کیا جائے؟ کہا کیونکہ جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو تو اللہ کہتا ہے بھئی سوائے میرے تیرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اسرع الحاسبین ہے۔ قرآن کی آیت ہے اسرع، یعنی سب سے تیز، جو سب سے تیز، سب سے سریع، سب سے جلدی جو بدلہ لینے والا ہے وہ خدا ہے۔ جس کا سوائے خدا کے کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ بہت جلدی بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ is the fastest of reckoners، اللہ سب سے جلدی بدلہ لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں۔ جس کا کوئی نہ ہو سوائے خدا کے، اس پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ اس کا بدلہ خود خدا لیتا ہے، اور خدا بدلہ لینے میں جلدی کرتا ہے۔ ظالم سے بدلہ لینے میں خدا جلدی کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا یا علی زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ What is the distance between the earth and the heavens؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ مولا نے کہا ایک مظلوم کی آہ کا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں the distance between the earth and the heavens is only one آہ، one scream of an oppressed۔ جب وہ کہتے ہیں نا آہ، تو زمین سے آسمان پہ ایک لحظے میں یہ آہ پہنچ جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک لحظے کے اندر within a second this آہ reaches the heavens۔ کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی آہ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو اگر مظلوم ہو اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں مظلوم ہوں۔ ارے جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جناب زینب کبریٰ ہے۔ اب یزید کیا سوچ رہا تھا؟ ارے میں نے اس کے بھائیوں کو مار دیا، سید الشہداء کو، حضرت عباس کو، سب بھائیوں کو مار دیا، بیٹوں کو مار دیا، اس کے خاندان کا کوئی بھتیجا بھانجا کوئی نہیں رہا، بوڑھی خاتون ہے، کمزور ہیں، سفید بال ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ وہ یہ سوچ رہا تھا جب میں نے بالکل ختم کر دیا تو اب یہ کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک بوڑھی خاتون اس کے دربار میں انقلاب برپا کر دیں گے، ایک ایسا انقلاب برپا کریں گی کہ وہ جس کی حکومت تھی، جس کا تخت تھا، اس کا تاج تھا،
He had the crown, he had everything. اس کا throne تھا, اس کی حکومت, he had the government, he had the coin. بھئی سکہ اس کا تھا, کرنسی اس کی تھی, حکومت اس کی تھی, تاج اس کا تھا, فوج اس کی تھی, سب کچھ اس کا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دیکھو میں زینب کے ساتھ ہوں. آج اگر آپ دمشق جائیں گے, ڈمیسکس جائیں گے, تو نہ یزید کی حکومت ہے, نہ یزید کا سکہ ہے, نہ اس کا تاج ہے, نہ اس کا تخت ہے, نہ اس کی قبر کا نشان ہے. جب آپ شام جائیں گے تو ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب, not to the city of Yazid, to the city of سیدہ زینب. وہ جو قیدی بی بی تھی, بوڑھی خاتون تھی, وہ جیت گئی. وہ جو یزید تخت پہ تھا وہ قبر میں دفن ہو کے ختم ہو گیا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی, اللہ کا عدل پوری دنیا میں قائم ہے. اللہ کا عدل ہے, عدالت الہی ہے. عدالت کے اندر کبھی بھی دیر ہو سکتی ہے. There could be a delay in delivering the justice. لیکن اللہ کی طرف سے ڈیلے ہے, لیکن کبھی بھی اندھیر نہیں ہے. There is no darkness, there is no stop to the justice of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. عراق میں یہ ہو رہا ہے, صدام اتنے عرصے سے تھا, عراقیوں کا ایمان ختم ہو رہا تھا. عراقی people were losing faith. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ صدام ہی صدام ہے, اسی کے بیٹے آگے حکومت کریں گے. اللہ نے کہا کہ یاد رکھو ظلم کو کبھی بھی بقا نہیں ہوتی. Injustice never prevails. یہ اس کو ختم ہو جائے گا. تم باقی رہو گے, صدام ختم ہو جائے گا, اس کی نسل ختم ہو جائے گی. کوئی سمجھتا نہیں تھا. عزیزان گرامی 1400 سال پیچھے مت جائیں. Don't go back to 14th centuries. اسی دور میں دیکھ لیجئے, وہ صدام ختم ہو گیا. جس کے 32 پیلسز تھے عراق کے اندر, وہ ختم ہو گیا. قبر کا نشان معلوم نہیں. آج وہی جو اوپریس تھے ان کے ہاتھ میں حکومت ہے. اگر وہ نہ سیکھیں تو غلطی اللہ کی نہیں ہے. If they don't learn a lesson that it is not Allah's mistake, یہ ان کی اپنی غلطی ہے, وہ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ نے جسٹس کیا, صدام کو ختم کر دیا. اب نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیے, الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ حکومت, the government of a disbeliever will remain, but a government of a tyrant will never remain. کبھی بھی حکومت کفر کی باقی رہ سکتی ہے, لیکن ظلم کی حکومت کبھی باقی نہیں رہتی. عزیزان گرامی, ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں, ہم پھر بھی عدالت کے اوپر پورا ایمان نہیں لے کے آتے. آج دنیا اسلام, بہت سے مسلمان پھر بھی عدالت کو نہیں سمجھ رہے. اللہ کی عدالت ہے. ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں, جو میں نے حدیث پڑھی تھی, میں نے کہا تھا اس کی چند مثالیں دوں گا کہ جس کا کوئی نہیں سوائے خدا کے, اس پہ ظلم نہ کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا. میں نے شاید کبھی مثال دی ہو. ایک ہمارے آیت اللہ تھے قوم مقدس میں, بہت بڑے عارف تھے, ان کا نام تھا آیت اللہ بہلول, شیخ محمد تقی بہلول. آپ حضرت سے بہت کلوز تھے, بہت بڑے عارف تھے. ان کے متعلق قوم میں مشہور تھا طی الارض ہے. طی الارض سمجھتے ہیں؟ He could travel in instants from one place to other, from قم to مشہد, within seconds he goes. طی الارض سے کہا جاتا ہے. گھبرا گئے حضرات. تو اب وہ افغانستان میں بہت زیادہ دیکھے گئے. افغانیوں سے میں نے پوچھا بھی واقعی وہاں تھے جنگ کے زمانے میں, وہاں تقریر کرتے تھے, ممبر پہ جاتے تھے. خود کہتے ہیں میں افغانستان میں کھڑا تھا, ایک چیک پوسٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. تو اتنے میں نے دیکھا ایک سپاہی آیا, ایک سولجر, اس نے روکا چیک پوسٹ پہ. تو ایک آدمی سے پوچھا, اس کا اسمال کیج تھا, اس میں ایک کوئل تھا, ایک بٹیر. آپ دیکھتے ہیں نا برڈ فائٹ ہوتی ہے, لوگ گیمبل کرتے ہیں بہت سے ملکوں میں. شاید آپ نے نہیں دیکھا کچھ بھی, اسے مجھے ہی پتا سب کو ہاں ہوں کرتے نا کہ تاکہ مجھے پتا چلے. تو برڈ فائٹ, اس پہ گیمبل کرتے ہیں, حرام ہے. ڈاگ فائٹ ہوتی ہے, اس پہ گیمبل کرتے ہیں, حرام ہے. ہمارے یہاں گیمبلنگ ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, افغانستان میں, پاکستان کے بھی ناردرن ایریاز میں برڈ فائٹ کرتے ہیں, اس پہ سب لوگ گیمبل کرتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں, یہ جیتے گا کہ کون جیتے گا. تو ایک سولجر نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک کوئل کو, ایک برڈ کو لے کے جا رہا ہے, وہ بٹیر ہے اس کے, اس میں یا تیتر تھا. اس سے کہا کہ بھائی یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں جواری نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے گیمبلر, میں برڈ ہے میرا پیٹ. اس نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تم گیمبلنگ کے لیے جا رہے ہو. اس نے کہا نہیں خدا گواہ ہے, میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, یہ گیمبلنگ کے لیے نہیں لے جا رہا. اس نے کہا نہیں تم گیمبلر ہو. اس نے فوراً وہ کیج کھولا, برڈ کو نکالا, اس کی گردن توڑ دی, جسٹ رپ دا نیک آف. اس نے توڑی اور پھینک دی. آقا شیخ محمد تقی بہلول کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, اس نے گردن توڑی اور برڈ کو پھینکا, جانے لگا. کہ وہ چیک پوسٹ پہ سولجر جا رہا تھا, میں نے دیکھا بہت تیزی سے کار آ رہی ہے پیچھے سے. اس نے بریک لگائی جو ڈرائیو کر رہا تھا, لیکن اس کی کار رکی نہیں. چیک پوسٹ تک وہ پہنچا, جیسے ہی اس نے ہٹ کیا اس سولجر کو, اس کی گردن الگ گر گئی, دھڑا الگ گر گیا.
تو میں وہاں کھڑا تھا، میں نے فوراً امام سجاد علیہ السلام کی اس حدیث پہ سوچا. آیت اللہ بہلول، شیخ محمد تقی بہلول کہتے ہیں کہ میں نے فوراً حدیث کو سوچا، اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو. کہ اس برڈ پہ اس نے ظلم کیا تھا، گردن توڑی تھی، میں نے اسی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایسا اس کو دھکا لگا کہ اس سپاہی کی گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گیا. عزیزان گرامی، بعض اوقات آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کون میرا کیا بگاڑ لے گا، جس کے متعلق یہ سوچتے ہیں نا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اور اس کا آپ جانتے ہیں کوئی نہیں ہے، اس پہ کبھی ظلم نہ کیجیے گا کیونکہ اس کا خدا ہے. جملہ میں کہہ گیا ہوں. بعض اوقات لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں میں تو بیوی بیاہ کے لے آیا ہوں، اس بیوی کا کوئی بھی نہیں ہے، خاندان وہاں ہے، بھائی وہاں ہے، باپ یہاں نہیں ہے، بیوی کا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پہ ڈانٹوں گا جو مرضی کر لوں گا، اس کا کوئی کچھ نہیں. عزیزان گرامی، جس کا کوئی نہ ہو اس کی آہ نہ لیجیے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، سخت جملہ کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں. یہ جس کا کوئی نہیں ہوتا خداوند متعال اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے. جناب سید الشہداء بے کس تھے، بے کس جس کا کوئی نہیں ہے. آپ نحو میں سنتے ہیں نا، بے کس حسین. بے بس کبھی نہ کہیں، میں سب سے کہوں گا بے بس کبھی نہ کہیں امام حسین کو. بے بس یعنی جس کا بس نہ چلے، وہ امام ہی نہیں ہے جس کا بس نہ چلے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. بے بس یعنی بھئی میں یہاں سے باہر جاؤں، 20 لوگ کھڑے ہوں مجھے لوٹ لیں. بھئی وہ 20 لوگ تھے، وہ میں اکیلا تھا مثال کے طور پہ، کوئی ایک آدمی جا رہا اسے 20 لوگ لوٹ لیں. یہ بے بس تھا. کیوں؟ وہ 20 سے یہ ایک تھا. امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہوتے، نہیں تو وہ امام ہی نہیں ہوتے، وہ حجت خدا ہی نہیں ہے جو بے بس ہو. اس لیے بے بس نہیں کہہ سکتے. ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں، بس اتنے میں آج پڑھ رہا ہوں، اگر کہیں گے تو میں 2-3 دن میں اس کی وضاحت کر دوں گا. امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہے لیکن بے کس ہیں. فارسی کا لفظ ہے بے کس، جس کا کوئی نہ ہو. who has no one. امام بے کس ہو گئے تھے. کیوں؟ سارے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، سب شہید ہو گئے. جب سب مارے گئے تو امام بے کس تھے، تنہا رہ گئے تھے. اور اس وقت امام نے نعرہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا. آپ جانتے ہیں ہمارا اعتقاد ہے، روایات میں ہے کہ خود سب سے پہلے اللہ نے امام حسین سے کہا، اے حسین اگر آپ کہیں میں ان سب کو پلٹ دوں گا ایک ہی لحظے کے اندر، عذاب نازل کر دوں گا، یہ سب مر جائیں گے. کہ نہیں پروردگارا، میں اتمام حجت کر رہا ہوں، جو میں نے وعدہ کیا تھا بچپنے میں اپنے نانا سے تیرے ساتھ، میں اس وعدے کو پورا کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو آزمائش ٹال دے. خدا نے خود کہا کہ اے حسین اگر آپ کہیں لبیک ہے میری طرف سے، میں سب کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا، یہ اسی وقت سب مر جائیں گے. کہ نہیں پروردگار. پھر دوبارہ کہا حل من ناصر ینصرنا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیں، میری تلوار لا دیں. پوچھا بیٹا تلوار کیوں چاہیے، عصا کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا